مجھے کہا جاتا ہے خاموش رہو، سوال مت کرو، اپنی مشکلات میں اضافہ مت کرو، مگر کب تک خاموش بیٹھے ہیں؟ اب تو بچے سوال کرنے لگے ہیں کہ آخر ان چوروں کو ہم پر مسلط کرنے کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ پوری دنیا نئے سال میں داخل ہو رہی ہے اور ہم ابھی تک مئی کے مہینے میں ہی گھوم رہے ہیں۔ بے شمار بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے دور ہیں، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا واحد جرم خان کا ساتھ نہ چھوڑنا ہے، لیکن عدالتیں انصاف فراہم کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور ایک پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کیا ان عدالتوں نے کبھی بار بار قانون اور آئین توڑنے والوں کو سزائیں سنائی ہیں؟ کیا ان عدالتوں نے ابھی بھی ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں جنہوں نے ملک کے اندر عام انتخابات نہیں ہونے دیے، جس کی وجہ سے عوام کو سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا پڑا؟ کیا پورے نظام کا زور پاکستان کی مظلوم عوام پر چلتا ہے؟ حالانکہ یہ وہی عوام ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس ادا کر کے آپ کے گھروں کا نظام چلا رہی ہے۔ سب کی قربانیاں یاد رہتی ہیں تو پاکستان کی عوام کی قربانیاں یاد کیوں نہیں رہتی ہیں؟ ایک پیدل چلنے والا شخص بھی ٹیکس پے کرتا ہے تاکہ آپ کی گاڑیوں کو فری پیٹرول مل سکے۔ ایک کرایہ کے گھر پہ رہنے والا شخص بھی ٹیکس پے کرتا ہے تاکہ آپ کو بڑے بڑے سرکاری مفت کے بنگلے مل سکیں۔ گرمیوں میں بغیر پنکھے کے اور سردیوں میں بغیر ہیٹر کے سونے والا شخص بھی ٹیکس پے کرتا ہے تاکہ آپ کو مفت کی بجلی مل سکے۔ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں بھی نہیں جا سکتے نا، وہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں تاکہ آپ کے بچے اعلیٰ اور مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ بدلے میں پاکستان کی عوام صرف انصاف اور تحفظ مانگتی ہے، اور جب ان کو انصاف اور تحفظ بھی نہیں ملتا، پھر جب وہ عدالتوں سے سوال کرتی ہے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ پھر جب عوام ریاست سے سوال کرتی ہے تو غداری کے پرچے کٹ جاتے ہیں، اور پھر جب یہی عوام احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتی ہے تو ان کو آپ دہشت گرد قرار دے دیتے ہو۔ تو عوام بھی اپنی توہین اب مزید برداشت نہیں کرے گی، عوام بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی اور بار بار سوال کرتی رہے گی، اور اب آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ اب تو بچے بھی سوال کرنے لگے ہیں، اور آپ کب تک خاموش کرواؤ گے اور کتنوں کو خاموش کرواؤ گے؟